اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں محسن اسلام شیخ البتہا جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ناظرین اکرام، جناب ابو طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جس شخصیت کو سمجھنے کے لیے انسان کے اندر عقل اتنی ہونی چاہیے، فہم ایسا ہونا چاہیے کہ جو عقل و فہم انسان کو ترقی دے سکے، کہ جو انسان کو ارتقاء کی منزل پر پہنچا سکے۔ وَإِلَّا دعوی عقل تو سبھی کرتے ہیں کہ ہم عاقل ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، لیکن کیا عقل یہ کہتی ہے کہ ہم اس شخصیت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ہم اس شخصیت کو برا بھلا کہنے لگیں کہ جس کے احسان اتنے ہیں دین پر، اتنے ہیں رسول پر، کہ جن احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ محترم ناظرین اکرام، تاریخ اسلام کی جناب ابو طالب وہ شخصیت ہیں کہ جس کو بھلانا، کہ جس کو بھولنا گویا اسلام سے پردہ پوشی کرنا، گویا اسلام سے روگردانی کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ اس شخصیت کی بڑی محنتیں اسلام کے پروان چڑھانے میں، اس شخصیت کی بڑی زحمتیں اسلام کو بلندی کی طرف لے جانے میں کام آئی ہیں، اور اس شخصیت نے ایسے ایسے مراحل دیکھے، ایسے ایسے دور سے گزری ہے یہ شخصیت کہ اللہ اکبر، لوگوں نے بہت کچھ کہا، جو منہ میں آیا وہ لوگوں نے کہہ دیا، اس وقت بھی کہ جب پیغمبر موجود تھے، اور آج بھی کہہ رہے ہیں جب بظاہر کافی عرصہ ہو چکا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کو گزرے ہوئے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پر نہیں موجود ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، کیا اس کے خلاف، کیا اس عظیم شخصیت کے خلاف صرف لوگ بولتے رہیں گے اور کوئی اس عظیم شخصیت کا دفاع نہ کرے گا؟ تو اگر وہ لوگ کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے خلاف زبانیں کھول رہے ہیں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دفاع نہ کرے گا، تو پھر وہ غفلت میں ہیں، اس لیے کہ بہت سارے آج بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کی اولاد کے ماننے والے اس کرۂ ارض پر موجود ہیں کہ جو تا قیامت جناب ابو طالب علیہ السلام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، آج میں وہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ جس کا میں نے وعدہ کیا کہ دوسری آیت جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہے، قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے کہ جس کی مصداق علماء کرام فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ یہ آیت بھی سورہ انفال کی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 72 تھی، اور یہ آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 74 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت اور اس آیت میں تقریباً
کچھ حد تک جملے ملتے جلتے ہیں، اور یہ آیت تقریباً آدھی آیت تک بالکل ملتی جلتی ہے اور سیم آیت ہے۔ پہلے والی آیت میں بھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، یہاں تک جملے پہلی آیت میں بھی تھے اور اس آیت میں بھی موجود ہیں۔ اب اس آیت میں آگے کا جو جملہ ہے وہ مختلف ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے اولئک ھم المؤمنون، در حقیقت یہی لوگ مومن ہیں۔ میں نے اس سے پہلے والے حصے میں، ویڈیو کے اس سے پہلے والے پارٹ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں مومنین کی کچھ صفات تھی کہ جنہیں بیان کیا تھا۔ اب آیت پیش کر رہا ہوں کہ جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے، اس بات کی تاکید کر رہی ہے کہ در حقیقت یہ لوگ مومنین ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے آیت؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، در حقیقت، حقیقت میں صرف اور صرف یہی مومن ہے۔ لہم مغفرۃ، مغفرت انہی کے لیے ہے، ورزق کریم۔ محترم ناظرین کرام، یہ آیت صاف طور پہ بتا رہی ہے کہ جو مومن اس طرح والا ہے نا، کہ جس نے جناب رسالت مآب کی نگہداری کی، ان کی حفاظت کی، ان کی نصرت کی، اور اپنے آل اولاد مال نفس کے ذریعے سے جہاد کیا اللہ کی بارگاہ میں، ایسا مومن اور اس طرح کا جو مومن ہوگا اس کے لیے ایک بات تو طے ہے کہ وَلَهُمْ مغفرہ، اس کے لیے مغفرت ہے، ان افراد کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی جانب سے مغفرت ہے۔ اللہ اکبر، جسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنے محترم ہیں، اتنے عظیم ہیں، اور لوگ اس کے خلاف کیا کیا بول رہے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آیت در حقیقت قرآن کریم میں پہلی والی آیت کی تاکید کر رہی ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ آیت علماء کرام فرماتے ہیں یہ آیت تاکید ہے۔ وہاں پر جو تھا وہ یہ تھا کہ بعض کے اولیاء ہیں، بعض سے افضل ہیں، بعض کے سرپرست ہیں، ہر حال میں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس آیت میں یہ ہے کہ وہ مومنین ہیں، اور اس طرح سے مومنین ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے ہی ہے۔ فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْ أَبْرَزِ مَصَادِقِ هَذِهِ الْآيَةِ، جناب ابو طالب علیہ السلام اس آیت کے واضح طور پر مصداق ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں لما صدر منہ من ایبائہ للنبی فی مکہ، اس لیے چونکہ جو جناب ابو طالب کی جانثاری جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکے میں تھی وہ بھلائی نہیں جا سکتی، اور وَنُصْرَتِهِ لَهُ، اور جناب ابو طالب کی جو مدد تھی وہ بھی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ نہ ان کی پرورش کی کوئی مخالفت کر سکتا ہے، الا یہ کہ انسان ایمانی طور پر کمزور ہو، ضعیف الایمان ہو، تب یہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی نصرت کے خلاف کوئی بول سکتا ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اسلام کی حمایت میں، اسلام کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے رسالت مآب کی حمایت میں ہمیشہ رہے، اسلام کی حمایت میں رسالت مآب کو ہر مشکل سے بچاتے رہے، ہر مصیبت سے ان کو بچاتے رہے۔ تو یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ محسن اسلام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا اسلام کے عروج پر، اسلام کی تبلیغ پر، اسلام کے پھیلنے پر، اسلام کے اس دنیا پہ چھانے پر سب سے بڑا احسان ہے۔ ناظرین کرام، پھر انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں اگلے حصے میں، اگلے پارٹ میں ایک نئی آیت اور ایک دوسری آیت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ حضرات کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد